السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے قاری فیاض صاحب نے کشمیر سے ایک سوال کیا ہے کہ قرآن پاک سورہ ہجر آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ تو اس آیت میں سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، تو پھر قرآن عظیم سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک راج قول کے مطابق سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے۔ اب رہا سوال کہ والقرآن العظیم سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ والقرآن العظیم سے مراد پورا قرآن پاک ہے، مگر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ والقرآن العظیم جو ہے یہ مثانی ہی ہے، یعنی مثانی ہی کو والقرآن العظیم کہا گیا ہے، مگر یہ قول ضعیف ہے، جیسا کہ امام رازی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تفسیر رازی میں فرماتے ہیں، وَإِمَّا وَصْفُ كُلِّ الْقُرْآنِ بِالْمَثَانِي فَلِأَنَّهُ كَرَّرَ فِيهِ، اور رہا کل قرآن کا وصف مثانی کے ساتھ کہ وہ اس میں تکرار ہوتا ہے توحید کے دلائل اور نبوت کے دلائل اور تکالیف وغیرہ، وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ، تو یہ قول ضعیف ہے، اس لیے کہ اگر والقرآن العظیم کو سبا کے ساتھ مثانی ہی کو مان لیا جائے، قرآن عظیم کو مثانی ہی کو قرآن عظیم مان لیا جائے، تو لکان قولہ والقرآن العظیم عطف علی نفسہ، تو قرآن عظیم کا عطف ہوگا اپنی ہی ذات پر، یعنی مثانی کو قرآن عظیم ہی مان لیا جائے تو نفس شے کا عطف ہوگا نفس شے پر، وذالک غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس عبارت سے پتہ چلا کہ مثانی جو ہے وہ والقرآن العظیم نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم پورا قرآن شامل ہے، قرآن عظیم میں پورا قرآن شامل ہے جس میں سبع مثانی بھی داخل ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ تفسیر زمخشری میں فرماتے ہیں، فَإِن قُلْتُ كَيْفَ صَحَّ عطف القرآن العظیم علی السبع، کہ قرآن عظیم کا عطف سبع پر کیسے صحیح ہوگا، وَهَلْ هُوَ إِلَّا عَطْفٌ عَلَى الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ، کہ اگر سبع پر قرآن عظیم کو عطف مان لیا جائے تو یہاں پر نفس شے کا عطف جو ہے وہ نفس شے پر ہو رہا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ فما وراءہن ینطلق علیہ اسم القرآن لأنہ، کہتے ہیں کہ جب سبع کے ساتھ سورہ فاتحہ اور لمبی صورتوں کو متعین کر لیا گیا ہے تو اس کے پیچھے اب اسم قرآن کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ اسم قرآن وہ بعض قرآن پر بھی واقع ہوتا ہے اور کل قرآن پر بھی واقع ہوتا ہے، لہٰذا یہ درست نہیں، بلکہ سبع مثانی وہ اور شے ہے، اور والقرآن العظیم وہ پورے قرآن کو بولا جا رہا ہے جس میں سبع مثانی بھی شامل ہے۔ لہٰذا اس عبارت سے بھی پتہ چلا کہ والقرآن العظیم سے مراد پورا قرآن پاک ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب تفسیر اشرفی میں فرماتے ہیں، اے محبوب، ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم دیا، قرآن عظیم میں تو سبع مثانی شامل ہی ہے،
لیکن قرآن کریم میں سب سے زیادہ عظیم صورت ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر الگ سے بھی کر دیا گیا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم۔